Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 886. North Chicago, 18th April 82. تاریاں تو تارن ہر خداوند تاریاں تو تارن ہر خداوند اور نہ تارے دوجا کوئی علی تو ہی اور نہ تارے دوجا کوئی علی تو ہی کھن ماہے کینا روی رس بھانا کھن میں کینا روی رس بھانا دھندو کارنا ہوئے علی تو ہی دھندو کارنا ہوئے علی تو ہی مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھو مومنو اللہم صل علی علی کی صفت کرتے ہیں مولا مشکل کشا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں بصدر دین کہتے ہیں کہ تو ہی تارنے والا ہے اور یہ چاند سورج بھی جو بنے ہیں وہ تیری وجہ سے بنے ہیں جب دھندوکار کچھ نہ تھا تو یہ سب کچھ تو نے پیدا کیا تاریاں تو تارنہار خداوند تو تارنے والا ہے تو ہمیں نجات دے مولا علی کے متعلق ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں مولا علی جب ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں تو عموماً ہمارے خیال کے اندر اس ایک ایسے انسان کا تخیل پیدا ہوتا ہے جس کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن میں آپ کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت بتاؤں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں مولا علی کیا ان کی ایک تصویر ہے اور کتابوں کے اندر آپ کا جو حلیہ ہے مولا علی چھوٹے قد کے تھے مشکل سے 5 فٹ تھے جب چھوٹے تھے تو بہت دبلے پتلے تھے عمر بڑی ہوئی آپ کا بدن بھر گیا لیکن ہاتھ کی کلائیاں پتلی رہیں اور پاؤں کے جو ٹخنے ہیں وہ بھی پتلے رہے پتلی ٹانگیں رہیں آپ کا چہرہ مبارک گول تھا داڑھی بہت گھنی تھی اور گول داڑھی تھی داڑھی اور مونچھیں مل جاتے تھے اسی طرح سے مولا علی کی جو آنکھوں کے اوپر ابروئیں تھیں جن کو ہم آئی بروز کہتے ہیں وہ ساری پیشانی کے اوپر ایک لائن تھی 2 جدی جدی نہیں بھویں ملی ہوئی تھیں بہت تھک تھیں آپ کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سرکار ابھی سو جائیں گے ہر وقت نیند کا خمار آنکھوں میں نظر آتا تھا مولا علی مشکل کشا کی پیشانی جو تھی وہ بہت بڑی تھی حضور کے سر مبارک کے اوپر جنم سے پیدائش سے ہی
بال نہیں تھے، صرف چاروں طرف بال تھے، لیکن اوپر بالکل صاف تھا۔ مولا مشکل کشا علیہ السلام اس ظاہری شکل و شباہت جو کتابوں کے اندر سے آپ کا حلیہ ملتا ہے، اس کی ایک تصویر امام سلطان محمد شاہ کے بنگلے پہ میں نے دیکھی، پگڑی باندھی ہوئی ہے اور مولا علی مرتضی بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، گود میں لمبی پڑی ہوئی۔ ایسی ہی ایک تصویر بمبئی کے حسن آباد کے اندر ابھی بھی ہے۔ آپ کبھی حسن آباد جاؤ تو کوبے کے اندر مولا مرتضی علی کی ایک تصویر ہے، مگر امام سلطان محمد شاہ کے پاس جو تصویر ہم نے دیکھی، اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کی گود کے اندر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، یعنی جو بمبئی کے اندر تصویر ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ تو ایک دنیا کا رنگ روپ تھا مولا کا۔ ہم اسماعیلی اس دنیاوی رنگ روپ والے علی کو امام کہتے ہیں، وہ ہمارے اول امام تھے، اور ان سے امامت کا سلسلہ دنیا کے تمام جتنے بھی شیعہ ہیں وہ قبول کرتے ہیں کہ چلا، لیکن ہم اسماعیلی دوسرے دنیا کے لوگوں کی طرح علی کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ چاہتے ہیں۔ بہت برسوں سے رسول پاک کی زندگی کے حالات پڑھتا رہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کی سیرت جو ہے، رسول اللہ کی جو لائف ہے، بایوگرافی، میں نے بہت دفعہ پڑھی ہے، اور ہر دفعہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ نئی چیز ملتی رہتی ہے۔ رسول پاک کی 63 برس کی دنیاوی زندگی پڑھتے 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 میں نے دیکھا تو نبی صاحب کی زندگی میں 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھیں، اور انہی 2 چیزوں کے اوپر رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی وزن ڈالا۔ یہ 2 چیزیں یہ تھیں، اللہ ایک ہے، وحد اللہ شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے اوپر بہت زور دیا، اللہ کی وحدت کے اوپر بہت زور دیا۔ دوسری جو چیز تھی وہ علی کی محبت بتائی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی ان 2 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اللہ کی عبادت اور علی کی محبت۔ ان 2 چیزوں کو بہت سمجھو، اور بہت سمجھنے کی بات ہے اس کے اندر۔ ہمارے مذہب کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا مکہ شریف کے اندر، دنیاوی بدن لے کے رسول اللہ پیدا ہوئے، ماتا آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماتا آمنہ کہتی ہیں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھا تو میں کبھی کبھی اداس ہو جاؤں تو مجھے اندر سے آواز دیتا تھا، ماں اداس مت ہو، یہ ساری دنیا میرے نور سے بنی ہے۔ ماتا آمنہ کہتی ہیں جب پہلی دفعہ میں نے اپنے پیٹ میں سے آواز سنی تو میں گھبرا گئی، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، مگر بعد میں میرے اندر سے ہی اس بات کا یقین ہوتا گیا کہ
کہ میرے پیٹ کے اندر جو مولود ہے وہ زمین آسمان کا کوئی معمولی انسان یا فرشتہ نہیں. رسول اکرم کی جب پیدائش ہوئی تو اس دن کا ذکر گرپی صدر دین نے ایک پاٹ کے اندر کہا ہے. آپ ایسا سمجھ لو کہ گاگر میں ساگر سما گیا. ہم اردو میں کہتے ہیں کوزے میں دریا سما گیا. او جی رے بھائی رے سات سرگنا کھلے محمد نبی محمد جنامیا. یہ سارا جنان پڑھو تو پھر صدر دین ماں باپ نے رسول اللہ کی پیدائش کا اتنے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے. پورے آتی ہیں بی بی آمنہ کی مدد کے لیے. رسول اکرم جب پیدا ہوئے گرو صدر دین فرماتے ہیں سورگ کے ساتوں کے ساتھ دروازے کھل گئے. جنت کے 7 طبقے ہیں. جو سب سے نیچا طبقہ ہے اس کو جنت کہتے ہیں اور جو سب سے اونچا طبقہ ہے اس کو فردوس برین کہتے ہیں. 7 کے 7 بہشت کے دروازے کھول دیے اللہ نے اس مولود کی شان اور عزت کے اندر اور خوشیوں کے اندر کہ اس دن یہ دروازے کھلنے کا مطلب کیا کہ خدا کی بے حساب رحمت ہو گئی. اس دن تک جتنے بھی دنیا کے ساری خدا کی خدائی میں جو گنہگار تھے ان سب کو بہشت کے دروازے کھول دیے. مطلب کہ تمہارے گناہ اس نئے مولود کی مبارک پدرامنی کے اوپر معاف کر دیے گئے. رسول اکرم 40 برس کی عمر میں نبی نہیں بنے. ایسے تو آرڈینری انسان دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں لیکن جس مولود کے جنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہشت کے دروازے کھول دیے ان بہشت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جتنے گنہگار تھے خدا کی خدائی میں ان سب کو بخش دیا. جب بھی کوئی راجا رجواڑا کے گھر میں کوئی مولود پیدا ہوتا ہے تو راجا رجواڑا کیا کرتا ہے؟ قیدیوں کو چھوڑ دیتا ہے. قید خانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رسول اکرم محمد کا نور زمین آسمان اس نور کی وجہ سے پیدا ہوا. اس نور کی وجہ سے خدا نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد کے نور کو جدا کیا اور پھر محمد کے نور سے ہر شے بنائی. نبی صاحب جب چھوٹے تھے تو چھوٹی عمر سے ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا بولنا چالنا تمام لڑکوں سے الگ تھا.
رسول اکرم نے اپنی زبان سے بچوں کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کیا، گالی نہیں نکالی، کبھی نہیں. اور اس طرح سے چھوٹی عمر سے رسول پاک آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرتے تھے. 3 برس کی عمر میں اپنے باپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. پالنے والا باپ. رسول اکرم کے جو باپ حضرت سیدنا عبداللہ تھے وہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی گزر گئے تھے. بعض کتابوں کے حساب سے نبی جنم لیے اس کے 2 مہینے اور بعض کتابوں کے حساب سے 3 مہینے پہلے گزر گئے. ماتا آمینہ نے 3 مہینے تک دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر ایک دایا رکھی گئی. رسول اکرم کو حضرت صوبیہ نے اپنا دودھ پلایا. حضرت صوبیہ کتابوں کے حساب سے ٹھنگنی تھی، چھوٹا قد تھا، موٹی تھی. ماتا صوبیہ لکھتی ہیں ان کا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا رسول پاک کی عمر جتنا. کہتی ہیں میں نے جب محمد کو لیا دودھ پلانے کے لیے تو میں پہلے محمد کو دودھ پلاتی تھی، پھر میں اپنے بیٹے کو دیتی، بچے کو دیتی تھی. اور اتنا دودھ خدا مجھے عطا کرتا تھا کہ دونوں بچے اچھی طرح سے پل جاتے تھے. ماتا صوبیہ کا ذکر کرتے کرتے مجھے ایک حال ہی کا ماڈرن واقعہ ایک یاد آ گیا. کراچی کا جو باغیچہ جماعت خانہ ہے، اس جگہ کے اوپر پرانا جماعت خانہ تھا. پیلے رنگ کی پتھر کی بلڈنگ اور بیٹھا جماعت خانہ تھا. ابھی تو ڈبل سٹوری کا ہے. اس جماعت خانے کے اندر 50 برس پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جماعت خانے میں آئے تو سرکار جہاں کرسی پہ بیٹھے تھے ادھر مرد ہیں، اس طرف عورتیں ہیں، تو کرسی کے سامنے ہی ایک عورت بیٹھی تھی، موٹی تازی، لال گلاب کی طرح اس کا منہ. جیسے ہی مولا بیٹھے نظر پڑی، کرسی سے واپس اٹھ گئے، نیچے اتر کے اس کے پاس گئے. جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا اس نے زمین پہ 2 ہاتھ رکھے اٹھنے کے لیے. مولا نے جھک کے اس کے کندھے پکڑ لیے، اس کو اٹھایا، اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. رتن بائی، اس کا نام تھا رتن بائی. یہ وہ رتن بائی تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں صوبیہ تھی. مولانا امام سلطان محمد شاہ کو بھی اس رتن بائی نے دودھ پلایا. مولا اٹھ کے اس کے پاس گئے. رتن بھائی، ہم نے تمہارا دودھ پیا، ہم بوڑھا ہو گیا، اما تم ابھی تک جوان ہے ماشاءاللہ. 90 برس کے اوپر کی عمر اس کی، لیکن آپ دیکھو اس کا منہ 25-30 برس کی جوان عورت کی طرح، نور اس کے چہرے پہ تھا. ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. کیسی نصیبدار عورت ہوگی. امام زمان ہونے والے امام زمان کو دودھ پلایا. نبی اور امام وہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہیں. نبی اور امام تو جنم سے ہی اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں. ایک دنیا کے حساب سے ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. رسول اکرم
چھوٹی عمر سے اپنے اس باپ کی جو گاڈ فادر تھا اس کی بکریاں لے کے جایا کرتے تھے. 3 برس کی عمر میں درخت کے نیچے آپ ٹیک لگا کے ایسا ریکلائن ہو جائیں, آنکھیں بند کر لے لیں. اس عمر کے اندر ریاضت اور عبادت کیا کرتے تھے. میں نے نبی اکرم کی باتیں آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو یاد رہے. رسول پاک بڑے ہوئے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کے اوپر گئے اور بڑے بڑے معجزے راستے کے اندر ہوتے رہے. 40 برس کی عمر تک رسول اللہ ٹھہرے کہ علی ذرا جوان ہو جائے. آپ کی عمر 30 برس کی ہوئی تو ماتا فاطمہ کو آخری دن سے حمل کے مولا مشکل کشا کی گھر والی کا نام بھی فاطمہ, آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ, آپ کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ فاطمہ جو آپ کی ماں تھی اس کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. فاطمہ بنت اسد. اور وہ جو اسد تھے وہ حضرت عبد المطلب کے بھائی تھے. فاطمہ بنت اسد آخری دنوں میں تھی, گھر سے نکلی کہ جا کے خانہ کعبہ کو صاف کروں. مومنوں, یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے اوپر ہمارے مولا کا سب سے زیادہ حق ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خانہ کعبہ جو بنایا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے بنایا. اس خانہ کعبہ کو بنانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات عبادت کر رہے تھے, آسمان سے ایک پتھر گرا. آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت معمولی سی چیز ہے, بڑی چیز نہیں, کیونکہ لاکھوں میٹیورز جو ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں ہر روز لاکھوں کی تعداد میں, اور ان میں کبھی کبھی کوئی بڑا پتھر زمین کے اوپر آ گرتا ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں یہ سب سورج میں سے نکلتے ہیں. سورج چالو جاری طور پہ کھانستا رہتا ہے, اور جب یہ سورج کھانستا ہے انسان کے اندر سے بلغم نکلتی ہے, سورج کے اندر سے لاوا نکلتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. زمین اسی طرح پیدا ہوئی, اور یہ جو پتھر نکلتے ہیں لاوے کی شکل میں اسپیڈ کی وجہ سے فرکشن سے جل جاتے ہیں. لیکن کوئی بہت بڑا پتھر زمین پہ آ ہی جاتا ہے. تنزانیہ کے اندر ایک شہر ہے بیا. میں پہلی دفعہ جب بیا گیا 1946 کے اندر, تو بیا سے ارد گرد کے جو اپنی جماعتیں تھیں ان کی ملاقات کے دوران میں بیا سے تقریباً 50 میل بھی نہیں, اس سے کم روڈ کے کنارے پہ ہی ایک بہت بڑا عظیم پتھر پڑا ہے. وہ کم از کم 50 فٹ اوپر اونچا ہوگا اور 300-400 فٹ اس کا گھیرا ہوگا. مکھی نے گاڑی کھڑی کی, کہتا مشنری صاحب یہ پتھر دیکھتے ہو؟ میں نے دیکھا اتنا بڑا, ایک ہی ٹکڑا, ایسا بڑا پتھر میں نے کبھی دیکھا نہیں. پہاڑ تو ہیں مگر پہاڑوں کے اندر تو ہزاروں پتھر ملے ہوتے ہیں, یہ ایک ہی چٹان. ہم نزدیک گئے تو وہ کالے رنگ کا پتھر مجھے ایسا لگا کہ لوہا ہے. مکھی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جتنا اندر باہر ہے اس سے دگنا نیچے زمین میں ہے, اور یہ شہاب ہے. اردو جاننے والے اس لفظ کو شاید سمجھ سکیں گے, انگلش میں ہم اس کو میٹیور کہتے ہیں. یہ وہی میٹیور ہیں کہ جو رات کو کبھی کبھی آسمان کے اوپر
جلتے جلتے ادھر سے ایسی لائن لگا دیتے ہیں اور پھر وہ لائن بجھ جاتی ہے. یہ تمام شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں یہ فرکشن کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی کوئی پتھر زمین پہ گرتا ہے تو وہ اتنا ہارڈ ہے کہ لوہے کی طرح. حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے, آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہی آئی کہ اے ابراہیم یہ تیرا مصلی ہے, اس کو صاف کر کے. تو حضرت ابراہیم اس پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ وہ حجر اسود ہے, یہ وہ کالا پتھر ہے جو آج بھی مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. یہ وہ پتھر جو آج خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا ہے, زمین سے 3-3.5 فٹ اونچا ہے اور پھر دیوار کے ساتھ لگا ہے. حاجی لوگ نکلتے ہیں اور اس پتھر کو چومتے جاتے ہیں. پہلے یہ پتھر اندر تھا, رسول اللہ کے زمانے میں یہ پتھر اندر تھا اور اس کے ارد گرد ایک عمارت بنی تھی, بالکل اس کے اندر ایک باری نہیں, روشن دان نہیں, دروازہ نہیں, کچھ نہیں. اس کو بالکل دفن کر دیا گیا تھا, مگر زمین کے اندر نہیں, اوپر رکھا تھا اور اس کے اوپر بلڈنگ بنائی گئی تھی. آج بھی جو خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے وہ اسکوئر بلڈنگ ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں, پہلے یہ پتھر اندر تھا. اور کرامتی لوگ جس کو کرامتینز کہتے ہیں, ہسٹری کے اندر کرامتا بھی کہتے ہیں. حضرت امام عزیز علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بڑا فتنہ کیا تھا. تو یہ کرامتی لوگ انہوں نے حملہ کیا وہاں ایک دفعہ اور یہ پتھر اٹھا کے لے گئے. یہ پتھر اٹھا کے لے گئے تو 22-23 برس تک خانہ کعبہ کے اندر یہ پتھر نہیں تھا, سوڈان میں تھا. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کی میری ملاقات ہوئی اور ہم بحث اور بحث کرتے تھے. مجھے فرماتے ہیں کہ آپ اہل قبلہ تو نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں, ہم اہل قبلہ نہیں ہیں. اہل قبلہ کن کو کہتے ہیں؟ کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. مجھے بولے تو آپ مسلمان نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اگر اہل قبلہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس کی وجہ کیا؟ تو مجھے کہتا ہے آپ کو پتا نہیں, اس کے اندر حجر اسود ہے اور وہ خدا کا گھر ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ 22-23 برس یہ پتھر خانہ کعبہ میں نہیں تھا؟ تو مجھے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود مولوی صاحب کو معلوم نہیں تھا. اور جب میں نے ان کو تاریخ بتائی پھر اس کے بعد مجھے کوئی سوال نہیں کیا. ہم تو پتھر کو نہیں مانتے, مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہمارے لیے سچ مچ بہت عظیم چیز ہے. اس لیے اس کے اندر مولا علی کی جنم ہوا. بی بی فاطمہ بنت اسد, بی بی فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچی تو ماتا کے پیٹ میں درد ہونے لگا. کہ یا اللہ, گھر دور ہے اور درد زاہ ہوتا ہے. سمجھ گئی کہ ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے. یا اللہ, اب میں کیا کروں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ فوراً ایک زلزلہ آیا, خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی. ماتا فاطمہ اس کے اندر چلی گئی. جب اندر چلی گئی تو دیوار مل گئی تاکہ کوئی مرض اندر نہ آئے. اور اندر مولا مرتضی مشکل کشا نے دنیا بھانے جنم لیا. ظاہر میں تو ماتا فاطمہ بالکل اکیلی تھی, لیکن بعد میں کہتی تھی کہ 2 عورتیں آئی تھی میری مدد کے لیے. اور رسول اکرم نے حدیث میں لکھا ہے کہ وہ 2 عورتیں حوریں تھیں. ہمارے گنانوں کے اندر بھی پیروں نے یہی لکھا ہے کہ
حوریں آئیں ان کی مدد کے لیے. مولا مرتضیٰ علی جب پیدا ہوئے تو عام بچوں کی طرح روئے نہیں، آنکھیں بند تھیں. کچھ ٹائم اسی طرح سے رہیں، بدن میں ہمت آئی. ماتا فاطمہ اٹھیں، بچے کو لپیٹا اپنی پچھیڑی میں دوپٹے کے اندر، اور دیکھا تو سب دیواریں بند ہیں. جب ہی کھڑی ہوئی تو ایک دیوار پھر اسی طرح سے ہٹ گئی. آپ باہر نکل آئیں اور آہستہ آہستہ چلنے لگیں. اس وقت چند عورتیں گزر رہی تھیں، انہوں نے مدد کی، گھر پہنچایا. حضرت ابو طالب کو پتہ لگا، بھاگے بھاگے آئے. علی علیہ السلام کا جنم ہوا. رسول اکرم کہیں باہر گئے تھے. تیسرے دن نبی صاحب آئے اور فوراً گھر گئے. تب تک مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا، بولے بھی نہیں، روئے بھی نہیں، بس پڑے تھے. رسول اکرم نے جب ہاتھ میں اٹھایا تو مولا نے آنکھیں کھولی. علی نبی کی آنکھیں ملی. ادھر مولا مسکرائے، 3 دن کے مولا مسکرائے، ادھر 30 برس کے رسول مسکرائے. انہوں نے آپس میں جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی. رسول اکرم نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دی اور حضرت علی مشکل کشا علیہ السلام زبان کو چوسنے لگے. ان سب چیزوں کے اندر روحانی معرفت کی چیزیں ہیں. عام لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے اور عام کتابوں میں یہ چیزیں ملیں گی بھی نہیں. اس کے بعد مولا مشکل کشا نے اپنی ماں کا دودھ پیا. ماں نے نام رکھا حیدر، رسول اللہ نے نام رکھا علی. حیدر نام اس وقت پڑا کہ آپ 3 مہینے کے تھے اور جھولے کے اندر تھے. ایک بہت بڑا اژدہا، انگلش میں اس کو پائتھن کہتے ہیں، وہ ادھر آیا اور جب اس نے اندر منہ ڈالا تو مولا علی نے اس کو پکڑ کے چیر ڈالا. سو گئے. یہ مرا ہوا پڑا تھا. ماں جب ہی آئی تو گھبرا کے واپس بھاگی، سارا گھر اکٹھا کیا. مولا سویا ہے اور اژدہا چیرا ہوا پڑا ہے. تو ماں نے نام رکھا حیدر. مولا علی کے بہت سے نام ہیں. ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام ان کی جوانی کی بات کرتا ہوں. ایک درخت کے نیچے جا کے سو گئے، گرمی بہت تھی. رسول اللہ سارا مکہ ڈھونڈتے رہے. جب باہر نکلے تو دور سے نظر پڑی تو پسینہ بہت آیا. مولا مرتضیٰ علی نیند کے اندر پہلو بھی بدلتے تھے تو چاروں طرف مٹی لگ گئی پسینے کی وجہ سے، زمین پر سوئے تھے. تو حضور دیکھ کے ہنسے، فرمایا ہے ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو حضرت علی کا ایک نام ابو تراب بھی ہے. وہ مشکلیں دور کیا کرتا تھا تو اس کا نام مشکل کشا بھی ہے. وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے تو اس کا نام مرتضیٰ بھی ہے. وہ شیر کی طرح لڑتا تھا تو اس کا نام اسد اللہ بھی ہے. اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ رسول اکرم کہتے تھے کہ خدا کا دیدار کرنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو. تو اس کو کرم اللہ وجہہ کہتے تھے. علی کی آنکھوں کو عین اللہ کہتے تھے، خدا کی آنکھیں. علی کی زبان کو اللہ کی زبان کہتے تھے. علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہتے تھے. علی علیہ السلام کی صفت کا کوئی اینڈ نہیں ہو سکتا. رسول اکرم کی زندگی میں نے بار بار پڑھی ہے. نبی کریم کی تمام زندگی کی چھوٹی چھوٹی بات بھی خدا کے فضل سے مجھے یاد ہے. آپ کی ساری زندگی کی 2 باتیں تھیں. میں نے آپ کو کہا
ایک تو یہ کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اور دوسرا علی سے محبت کرو۔ رسول اکرم فرماتے تھے کہ مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو علی سے محبت نہیں کرتا۔ ابو ذر غفاری کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر کون سچا مسلمان ہے، ہم اس کو پہچاننے کے لیے اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، علی کی محبت سے پہچانتے تھے کہ یہ آدمی مومن ہے، اور جو علی سے نفرت کرتا تھا ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، یعنی ہے تو مسلمان لیکن ایمان والا نہیں۔ ان دو ہی چیزوں کے اوپر آپ نے ساری اپنی نبوت کا دار و مدار رکھا۔ علی علیہ السلام کے لیے آپ نے ان کی کتابیں اور لائف پڑھی ہے، ضرور پڑھو واپس۔ اگر علی نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا، دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، ایک بھی مسلمان نہ ہوتا دنیا میں۔ یہ علی ہی کی بدولت ہے کہ اسلام زندہ رہا۔ آپ کتابیں پڑھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ علی مشکل کشا نے اپنا خون ریڑا اس اسلام کے اندر، صرف علی نے نہیں، اس کی ساری اولاد نے، اور آج تک علی سے لے کے 49 اماموں نے ابھی تک وہ اپنی زندگی اسلام کو بچانے کے لیے دیتے رہے۔ کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ دوسری دفعہ اسلام کو زندہ کیا تو امام حسین نے کیا۔ رسول اللہ جب بھی کھڑے ہوئے واعظ فرماویں، اللہ کی عبادت کی تلقین کریں، اور پھر یہ بھی کہیں، اے مسلمانوں میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو۔ اور یہ بات نبی نے اپنے من سے نہیں کہی، قرآن پاک میں ہے، اے محمد ان کو کہو، مسلمانوں کو کہو کہ میں نے تمہیں دین اسلام سکھایا، تم بدماش گنہگار تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، راہزن تھے، زانی تھے، لٹیرے تھے، ظالم تھے، میں نے تمہاری بدیاں برائیاں نکال کے تمہیں سچا بنایا، دین اسلام بتایا، اللہ کی شناخت بتائی، مجھے اس رسالت کے کام کا تمہارے پاس سے کوئی مجھے اجر اور عوض نہیں چاہیے۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو کہو کہ مجھے رسالت کا کوئی بھی عوض نہیں چاہیے، صرف ایک چیز کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو، مودۃ فی القربہ۔ اور جو مسلمان سچے تھے وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ اور اہل بیت کون تھے؟ رسول پاک کی 11 بیویاں تھیں، اور ایٹ اے ٹائم ایک وقت 9 بیویاں حیات تھیں۔ بی بی خدیجہ جب تک حضور کے زندگی کے اندر رہی، آپ نے دوسری شادی کبھی نہیں کی۔ بی بی خدیجہ رسول اللہ سے 15 برس بڑی تھی، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، بوڑھی عمر کے اندر جا کے نبی نے دوسری شادیاں کی، اور اس کے اندر کوئی بھی دنیا داری یا سیکس کی بات نہ تھی، قبیلہ کی باتیں تھیں کہ قبیلے لڑتے تھے، اس لیے رسول پاک نے امپورٹنٹ قبیلوں میں سے ایک عورت سے شادی کی۔ صرف ایک ہی کنواری لڑکی تھی بی بی عائشہ جس کے ساتھ حضور نے شادی کی، اور وہ بھی ابو بکر کے دبانے سے، رسول اللہ کا کچھ خیال نہ تھا۔ کوئی 50 برس کی تھی، کوئی 70 برس کی تھی، کوئی 72 برس کی تھی، ودوائیں تھیں۔ ان بڈھیوں کے ساتھ شادی کی نبی نے تو اس کے اندر کوئی دنیا داری نہ تھی، محض یہ تھا کہ حضور دنیا کے یہ عربوں کے بڑے بڑے قبیلوں کے داماد بن جانے تو وہ لوگ سب رسول اللہ کے ایک کامن داماد ہونے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں مٹا ڈالے۔ یہ ایک غرض تھی، مسلمانوں کو نزدیک لانے کے لیے نبی نے شادیاں کی۔ رسول اکرم
ان کی زندگی کے اندر ایسے ایسے بناؤ اور واقعات بنے ہیں کہ آپ ان واقعات کو پڑھو اور اس کے اندر سے سینس نکالو. جیسا میں نے آپ کو یہ کہا کہ نبی صاحب کو اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا پڑی, اور وہ بھی جب جوانی ختم ہو گئی. حضور نے یہ اتنی بڑی عمر تک جو شادی کی ودواؤں سے, بیواؤں سے, تو اس کے اندر راز تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واض فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, ایک اللہ کی عبادت کرو, وحدہ لا شریک لہ, بالکل اکیلا واحد ہے, اس کا کوئی بھاگیدار نہیں, کوئی شریک نہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں تو علی کی محبت میں ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں نبی صاحب کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ کو بھول گئے. علی کی محبت میں نبی سچ مچ دیوانے تھے. یوں لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی مدد مت مانگو, اور ہم اپنی دعاؤں میں بھی, اپنی نمازوں میں یہی کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی کی نہیں. اور جب مصیبت پڑی محمد کے اوپر تو اس وقت کیا کہا؟ یا اللہ نہیں کہا, یا علی ادرکنی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ ہی کی مدد مانگو, اور خود کے اوپر جب مصیبتیں پڑی تو علی کو پکارتے تھے. کیا بھید تھا ہوگا؟ خیبر کا قلعہ ہے, فتح نہیں ہوتا. یہ قلعہ قموس کا تھا, اس قلعے کا نام قموس تھا. خیبر میں چھوٹے بڑے بہت سے قلعے تھے, اس میں یہ قلعہ جو قموس کا تھا وہ سب سے بڑا زبردست قلعہ تھا, اور یہودی اندر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. 1000 برس سے وہ قلعہ کسی نے فتح نہیں کیا, اور رسول اکرم فوج لے کے اس کو فتح کرنے کے لیے گئے. مدینے سے نکلنے سے پہلے حضور فرمایا 40 دنوں میں انشاءاللہ فتح کروں گا. 39 دن ہو گئے, اب صرف 1 دن باقی رہ گیا. کئی مسلمانوں کے دل ہلنے لگ گئے کہ 39 دن میں فتح نہیں ہوا, یہ قلعہ 1000 برس میں کسی نے فتح نہیں کیا. کئی دلوں کے اندر شک پیدا ہو گئے. ان تمام دنوں کے اندر حضرت ابو بکر کو علم دیا کہ جاؤ لڑو. حضرت ابو بکر بوڑھے تھے, پھر بھی گئے, مگر واپس لوٹ آئے رستے میں سے ہی, وہاں تک پہنچے ہی نہیں. طبیعت بگڑ گئی. اور سب سے زیادہ شور و غل مچانے والے حضرت عمر تھے. آج جو مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے وہ محمد کا اسلام نہیں ہے, وہ عمر کا اسلام ہے, محمد کا نہیں. آپ نے کبھی ہسٹری پڑھی ہے؟ آپ کبھی دیکھو اندر جا کے, میں نے 2-3 کتابوں کے نام آج بتائے ہیں صبح, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت عمر نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں. 2 آدمیوں نے رسول اللہ کو بہت دکھ دیا ہے, ایک حضرت عمر اور دوسرا بی بی عائشہ. انہوں نے کمی نہیں کی, رسول اللہ کو مارنے کی بھی ان لوگوں نے شرارتیں کی ہیں. رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش میں حضرت عمر شامل تھے. مومنوں نہیں سمجھنا میں دیوانہ ہوں, میں بک رہا ہوں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو سنیوں نے لکھی ہیں. شیعہ لکھے تو ٹھیک ہے, سنیوں نے لکھی. بہت ڈیٹیلز دینے کی یہاں ضرورت نہیں. میں آپ کا مشنری ہوں, اسماعیلی مبلغ ہوں. آپ کو جو چیزیں کہہ رہا ہوں وہ کسی آتھر کی آتھینٹسٹی کے اوپر کہہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر گئے, حضرت عمر گئے, حضرت عثمان گئے, عبد الرحمن بن عوف گئے, بہت سے لوگ گئے ادھر.
مگر سب ادھر جا کے مار کھا کے واپس آ جانے. 39 دن ہو گئے. رسول اکرم نے رات کو فرمایا کہ انشاءاللہ کل میں علم ایسی ہستی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوا. اس زمانے کے اندر مولا علی کی آنکھیں دکھتی تھیں. ہمارے حاضر امام کی ساری فیملی کے اندر آنکھوں کی تکلیف ہے. امام سلطان محمد شاہ بھی مایوپک تھے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی آنکھیں بڑی عمر کے اندر ایسی خراب ہو گئی تھی کہ بہت دور تک دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، مگر آنکھ بند کر کے ساری دنیا دیکھتے تھے. اس کی جو نورانی طاقت تھی وہ اور چیز تھی. صبح ہوئی، نماز پڑھ کے حضور باہر نکلے. تمام اصحاب آ گئے. حضور نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا. پوچھا علی کہاں ہے؟ کہتے یا نبی مولا علی کی آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے قاصد بھیجا. مولا علی زلزل پہ بیٹھ کے آئے. روشنی بہت تھی، آنکھیں آپ کی چوچی ہو گئی، بند ہو گئی تھی. ذرا ایسا کر کے دیکھتے تھے. یا علی کیا حال ہے؟ یا نبی میری آنکھیں دکھتی ہیں. رسول اللہ نے اپنی انگلی کے اوپر اپنے منہ کا سلیوہ نکال کے مولا کی آنکھوں میں مل دیا. آنکھیں ٹھیک ہو گئی. مولا کو کہا یا مولا خیبر کے لیے یہ علم ہے، جاؤ. اللہ بیلی. علی مرتضیٰ گئے. کموس کے قلعے کے ارد گرد خندق تھی، کھائی تھی بہت بڑی، اور اس کے اندر ان لوگوں نے پانی بھرا ہوا تھا. اور وہ کھائی کافی بڑی تھی. بہت سے لوگوں نے ٹرائی کی کہ گھوڑا کود کے اس طرف جائے، مگر گھوڑا کود نہیں سکتا تھا. گئے اور زلزل کو ایڑ جو ماری تو گھوڑا کود کے دوسری طرف منہ کھلے رہے تھے. اور علی جب اس طرف آ گئے، مولا گھوڑے سے نیچے اترے، اور قلعے کا جو دروازہ تھا 40 فٹ اونچا تھا، اور وہ دروازہ 7 فٹ چوڑا تھا. 40 فٹ اونچا دروازہ، پیور خالص لوہے کا دروازہ. مولا مرتضیٰ مشکل کشا نیچے اتر کے اپنی 2 انگلیاں دروازے کے نیچے ڈالی. کس طرف ڈالی؟ دیوار کی سائڈ میں، جہاں اس کی ہنجز ہوتی ہیں. ہنجز کی سائڈ میں 2 انگلیاں ڈال کے جو دروازے کو ہلایا تو سارا قلعہ ہلنے لگا. آپ نے انگلیوں کو زور دیا، دروازہ ہنجز میں سے نکل گیا. یہ دروازہ لے کے مولا مرتضیٰ علی نے جو پھینکا ہے تو کبھی پتہ نہیں لگا کہ وہ دروازہ کدھر گیا. دوسرا جو دروازہ تھا اس کو بھی اسی طرح سے 2 انگلیوں سے اٹھایا اور کھائی کے اوپر ڈال دیا. دروازہ ذرا چھوٹا نکلا، کھائی بڑی نکلی. مولا مرتضیٰ علی نے اشارہ کی، پاؤں پہ رکھا یا دروازے پہ گھٹنوں پہ رکھا. اسلامی لشکر اس کے اوپر سے چلا گیا اور قلعے کو فتح کیا. لڑائی ختم ہو گئی، جیتی گئی. رسول اکرم نے مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی تعریفیں کی کہ جو لوگ دوسرے اصحاب سن کے جل مرے. رافع نام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا کہ جو اکیلا 1000 آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا، بڑا شہزور تھا. رافع گیا اس دروازے کو ہلانے کے لیے. رافع تو کیا، اس نے 7 دوسرے اپنے جوڑی دار منگا لیے. 7 آدمی اس دروازے کے ایک کونے کو زمین سے اٹھا نہ سکے. جو مولا مرتضیٰ علی نے 2 انگلیاں ڈال کے اس کو ہلا ڈالا. علی کی صرف یہ ایک ہی چیز نہیں،
آپ خندق کی لڑائی کا ذکر سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے. اس خیبر کی لڑائی کے اندر مرحب نام کا ایک زبردست پہلوان تھا. مولا کے سامنے لڑنے آیا. جب آپ نے دروازہ توڑ دیا، مرحب گھوڑے پہ بیٹھا تھا. اس کے سر کے اوپر پتھر کا خود تھا. سارا بدن ذرا بختر کے اندر دبا ہوا تھا. اور گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے مولا علی کے ساتھ نیزے سے حملہ کیا. مولا علی نے پیترا بدل کے اس کے وار کو خالی کیا اور زمین سے کود کے مولا نے جو ایک تلوار ماری تو مرحب کی اوپر کی جو ٹوپی تھی پتھر کی اس کو توڑا. اس کی گردن کو چیر کے، سینے کو چیر کے، ناک کو چیر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے. گھوڑے کو چیر کے زمین کے اندر گھس گئی. انسانی بات اور ہے، آدمی کی عقل میں یہ چیز آتی نہیں. مولا کی ایک ضرب پتھر کے خود کو توڑا، مرحب کو 2 ٹکڑے کاٹ کے، اس کے گھوڑے کو بھی 2 ٹکڑے کاٹ کے زمین کے اندر گھس گئی. کتنی طاقت ہونی چاہیے؟ وہ انسانی طاقت نہیں تھی. وہ انسانی طاقت نہیں تھی، وہ الہی طاقت تھی. اور اس طاقت کی ضرورت تھی اسلام کو قائم کرنے کے لیے. اگر مولا مرتضی مشکل کشا اس طرح سے دشمنوں کو نہ مارتے تو اس زمانے کے حالات آپ پڑھو، اسلام کبھی کھڑا نہ ہو سکتا تھا. اسلام کو بچانے والا یہی ہے. مرحب کا ذکر بھی مولا مرتضی علی کے نام کی کتابوں میں ہے، لیکن عمر ابن عبد ود جس کا ذکر غلام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی کلام امام مبین کے اندر کیا ہے کہ عمر ابن عبد ود 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا اور اونٹ کے بچے کو 4 پاؤں سے پکڑ کے ایک ہاتھ میں ڈھال بنا کے لڑا کرتا تھا. کیسا سرزور آدمی ہوگا. خندق کی لڑائی کے اندر وہ ادھر کود کے آ گیا مسلمانوں کے لشکر کے اندر اور کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں گیا. یہ تمام اصحاب بیٹھے تھے، ابوبکر، عمر، عثمان سب بیٹھے تھے. سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھ گئیں، اس طرح سے بیٹھ گئے تھے کہ ہلتے نہیں تھے. عمر ابن عبد ود سامنے للکار رہا ہے. رسول اکرم نے ادھر نظر کی ادھر نظر کی. علی مرتضی کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا بیٹھ جا. دوسری دفعہ پکارا، کوئی اٹھا نہیں. اور وہ ادھر دشمن للکار رہا ہے. کہتا بس ارے تمہارے میں کوئی مرد آدمی نہیں. علی پھر کھڑے ہوئے. مرتضی علی علیہ السلام کو دیکھا. رسول اکرم کہنے لگے یا علی وہ عمر ابن عبد ود ہے. فرمایا میں جانتا ہوں یا نبی وہ عمر ابن عبد ود ہے تو میں علی اسد اللہ ہوں. حضور اٹھے، اپنی پگڑی مبارک علی کے سر پہ رکھی، ذوالفقار وہاں عطا کی، اپنی تلوار نکال کے مولا علی کو دی. خندق کی لڑائی پہلے ہوئی، خیبر کی لڑائی بعد میں ہوئی. مولا کو کہا اچھا جاؤ. جب مولا گئے تو نبی دعائیں مانگتے رہے. علی مرتضی جب گئے تو وہ گھوڑے کے اوپر تھا اور وہ اتنا لمبا آدمی تھا کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین تک لگتے تھے، قریب آتے تھے. تو حضور نے فرمایا اے عمر ابن عبد ود، میں ہوں تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہوں. کون ہو تم؟ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تم میرے دوست کے بیٹے ہو، جاؤ چلے جاؤ، میں تم کو مارنا نہیں چاہتا. حضور فرمایا لیکن میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. کہنے لگا اچھا مگر تیرے پاس گھوڑا نہیں ہے؟ تو فرمایا نیچے آ جاؤ. تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا. کہا وار کرو. مولا علی فرمایا ہم پہلے وار نہیں کرتے. تو اس نے کہا لے ابھی وار. ایسا کر کے جو وار مارا تو مرتضی علی کو ایسا ادھر پیشانی سے کاٹ کے چلا گیا. یہ
پیشانی کا رائٹ سائڈ پہ یہ زخم ادھر سے ادھر پیچھے تک تھا. یہ وہ زخم تھا جو ہرا تو ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو تلوار ماری تو اسی زخم کے اوپر ماری پیچھے سے تلوار, کہ جس کی وجہ سے مولا مرتضی علی شہید ہو گئے. پگڑی کو کاٹتے ہوئے جب آپ کے سر کے اوپر زخم آیا, وہ 8 فٹ کا آدمی مولا مرتضی علی علیہ السلام نے نیچے سے ماری تلوار, اس کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے, گر پڑا. جب گر پڑا تو حضور نے اس کو قتل کیا, اس کا سر کاٹ کے نبی کے پاس لے کے آئے. مولا مرتضی علی کو آتے ہوئے دیکھ کے علی مرتضی فرمایا کہ آج علی کی تلوار کی جو ایک ضرب ہے, میری ساری امت قیامت تک جتنی عبادت کرے گی اس عبادت کے سامنے یہ ایک ضرب زیادہ ہے. علی کی اتنی تعریف, علی سے اتنی محبت, جگہ جگہ بات بات پہ علی اور علی اور علی. احد کی لڑائی کے اندر جب مسلمان ہار گئے اور بھاگنے لگے اور کافروں نے علی کو ادھر ادھر تتر بتر دیکھا تو رسول اللہ اکیلے ہو گئے. اس وقت پکارا یا علی ادرکنی, تو مولا علی مرتضی علی بھاگ کے آئے اور رسول اللہ کو بچایا. علی کی زندگی رسول اللہ اور اسلام کے لیے تھی. آپ اس کے بستر پہ سو گئے. ایک دن یمن بھیجا مولا علی کو. علی کی محبت میں رسول دیوانے تھے نا, یہ ایک دیوانگی کی بات کرتا ہوں. یمن بھیجا, مدینے سے باہر آ کے کچھ باتیں کرتے رہے. شام ہونے کے نزدیک آئی, کہا یا علی اب آپ جاؤ. مولا علی گھوڑے پہ بیٹھے, قافلہ تو دور نکل گیا تھا اور چلے. یہ تمام اصحابہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عثمان سب ساتھ تھے. یہ 5-6 صحابی تو نبی کے ارد گرد سائے کی طرح رہتے ہی تھے. کھڑے رہے, علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. کافی دور چلے گئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا علی ابھی, یا نبی ابھی چلو. علی دور چلے گئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا یا نبی اب تو حضرت علی بہت دور چلے گئے, پھر بھی جواب نہیں دیا. جب ہی بالکل ہورائزن کے اوپر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو رسول اکرم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ, میرے کو موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آ جائے اور میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں. یہ محبت. اے اللہ علی جب تک واپس نہ آئے اور میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا. میں نے آپ کو عرض کی کہ رسول اللہ کی زندگی کی 2 ہی باتیں تھیں. ایک تو خدا تعالیٰ کی وحدت اور عبادت, اور دوسرا علی کی محبت. اور خود کے اوپر جب بھی تکلیف پڑی تو اللہ کو یاد نہیں کیا, علی کو یاد کیا. اور علی کے سوا اور کوئی تھا بھی تو نہیں. نبی کہا کرتے تھے یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے غلط سمجھ لیں گے تو میں تیری ایسی تعریف کرتا کہ جو آج تک کسی نے نہیں کی. ان لفظوں کے اندر رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی چھپایا. لیکن رسول اللہ کی اولاد میں سے ایک آدمی نے اس کو کہہ دیا, اور وہ آدمی تھے پیر شمس ماں باپ. حق توں پاک توں بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو
صفت میں ہے، تو حق ہے، پاک ہے، بادشاہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، اب کیا چاہیے آپ کو؟ کون سی چیز باقی رہ گئی؟ علی مرتضیٰ نے خود نے دعویٰ کیا ہے، روزی میں دیتا ہوں، جنت کو تقسیم کرنے والا بھی میں ہوں، اس لیے علی علیہ السلام کو قاسم جنہ کہتے ہیں۔ جنہ جنت کی پلورل ہے، قاسم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے والا۔ علی جو ہے وہ جنت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے، مطلب کہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے وے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ علی کا جو چہرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کے چہرے کے اوپر نظر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ 100 برس پہلے غالب نام کا ایک شاعر ہوا ہندوستان پاکستان کے اندر، دلی کے اندر رہا، دلی میں ہی گزر گیا۔ اس نے ایک شعر کہا، وہ شعر میں نے سب سے پہلے کب سنا؟ 1934 میں دلی کے اندر حضرت مولانا مرتضیٰ علی علیہ السلام کا یہ لاڈلا خاندان کٹب اور اس کے اندر مولا علی کا فرزند شاہ سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دلی آئے۔ 1934 کی بات کرتا ہوں۔ دلی کے اندر ایک اینگلو عربک کالج کھولا گیا اور اس کالج کی اوپننگ امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ سے کی گئی۔ میں اس وقت اسکاؤٹ کی ڈیوٹی پہ تھا۔ خواجہ حسن نظامی امام کے واسطے ایڈریس پڑھنے کے لیے آیا، تلاوت قرآن ہو چکی۔ خواجہ حسن نظامی جب پلیٹ فارم کے اوپر آئے تو اس نے غالب کا یہ شعر پڑھا، مولا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سرکار یہاں ایک ہمارا بہت زبردست شاعر تھا غالب سے، فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو خواجہ حسن نظامی نے شعر پڑھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اے غالب مجھ کو دوست کی آواز میں سے بھی دوست کی بو آتی ہے، دوست کے ذکر میں دوست کی خوشبو ملتی ہے۔ میں جب بھی بو تراب کی بندگی کرتا ہوں تو میں حق کے ساتھ مشغول ہوتا ہوں۔ یعنی اس نے علی کو اللہ کہہ دیا۔ وہ علی جو جسمانی طور کے اوپر شہید ہوا وہ تو دفن ہو گیا اور نجف کے اندر پڑا ہے، مگر وہ علی کے جو رسول اللہ بتانا چاہتے تھے، وہ علی کے جس کے لیے شمس پیر نے کہا کہ حق تو پاک تو، وہ علی تو ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ علی تو کبھی مرا نہیں، نہ مرے گا، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، کبھی مرتا نہیں۔ رسول اکرم معراج پہ گئے، جبریل امین ان کے ساتھ آگے آگے تھے۔ یہ سنی روایتیں کرتا ہوں کیونکہ ہم اسماعیلی تو یہ مانتے ہیں کہ رسول اکرم اس دنیا کے اندر عبادت میں بیٹھے تھے آپ کو خدا کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت کے حساب سے خدا کے نور کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی، خدا کے نور کے ساتھ وصال ہو گیا۔ لوگ مرنے کے بعد خدا کے نور میں واصل حق ہوتے ہیں، لیکن نبی اور امام جو ہیں ان کو دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کے نور کا وصال ہوتا ہے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ ہم اسماعیلی یا صوفیہ لوگ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں مومنوں، عام دوسرے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ چلو
ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں نبی کریم عرش العظیم پہ گئے، ایک جگہ پہنچتے پہنچتے جبریل امین کہتے ہیں یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبریل امین ٹھہر گئے، رسول اللہ اکیلے گئے۔ اکیلے گئے تو یوں کتاب روایت کرنے والے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ایک پردہ تھا، پردے میں سے سلام علیک کی آواز آئی، نبی پہ سلام کیا اللہ نے، نبی نے سجدہ کیا، غائب سے ایک تھالا آیا جس کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں، فروٹ وغیرہ تھا۔ رسول کہتے ہیں یا اللہ میں نے زندگی میں کبھی اکیلا نہیں کھایا۔ تو اندر سے ایک ہاتھ نکلا، کہتے ہیں وہ ہاتھ علی کا تھا، کیونکہ جب آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک شیر ملا، شیر نے رستہ روک لیا، جبریل امین نے کہا یا نبی اس کو کچھ دو، تو ہاتھ کی انگوٹھی نکال کے پھینکی، وہ شیر انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ پردے میں سے جب ہاتھ آیا کھانے کے لیے تو وہ انگوٹھی جو نبی نے پھینکی تھی وہ اس ہاتھ کے اندر تھی۔ لیکن آپ جب معراج سے واپس آئے تو دوسرے دن علی کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی دیکھی کہ جو عرش پہ رسول نے پھینکی تھی۔ ہم اسماعیلی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں۔ شیر تو گوشت کھاتا ہے، انگوٹھی اس کو اس کیا پڑے گی؟ مگر شیعہ محدثوں نے یہ روایتیں سنیوں نے بھی لکھی ہیں، بعد میں انہوں نے بدلا دی لیکن پرانی کتابوں میں موجود ہیں۔ شیعوں نے حضرت علی کی توقیر اور عزت کے لیے یہ بتانا چاہا کہ رسول اللہ سے پہلے وہاں علی موجود تھے۔ ہم تو جانتے ہی ہیں علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی امیر المومنین علی اللہ۔ پرانی دعا میں ہم پڑھا کرتے تھے علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا۔ علی نبی ایک ہی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام میں 37 میں آئے تو حضور نے ایک فرمان کیا دار السلام والوں کو کہ دیکھو میں تمہارے پاس بہت دن رہا، میں نے بہت سے دنیاوی فرمان کیے، آج میں تمہیں دین کا ایک ہی فرمان کرتا ہوں۔ علی نبی کے گدی وارث کے اوپر اپنی محبت رکھنا، اس کے اندر دین دنیا کی تمام نیکیاں، عبادت سب اس کے اندر سما گئی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام کی محبت جو ہے یہ وہی محبت ہم کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ علی سے کرتے تھے۔ اگر علی کے ساتھ نبی کی اتنی محبت تھی دینداروں تو ہم تو جان بھی دے دیں میں تو بھی تھوڑی ہے۔ علی کی محبت ہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین ایک ہی چیز کے اوپر نبا ہوا ہے اور وہ ہے علی کی محبت، اسی کی محبت ہی ہماری عبادت ہے۔ علی کے چہرے کے اوپر نظر کرنا اللہ کے اس رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایک سنی رائٹر، اس کا نام مولوی ثناء اللہ امرتسری، لائبریری کے اور ٹیچرز کے ادھر جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کو عرض کرتا ہوں یہ نام لکھ لو، مولوی ثناء اللہ امرتسری۔ اس نے ایک کتاب لکھی حج المطالب، کتاب کا نام ہے حج المطالب، 360 پیج کی کتاب ہے اور مولا مرتضیٰ علی کی تعریف میں بھری پڑی ہے۔ پریفیس کے اندر مولوی ثناء اللہ لکھتا ہے کہ میں سنی ہوں اور میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میرے دوستوں کو، میرے بہت سے ماننے والوں کو، میرے پہچان والوں کو میرے متعلق بہت سے شک ہوں گے کہ شاید میں بھی رافضی ہو گیا ہوں۔ شیعوں کا ایک نام کتابوں کے اندر ہے رافضی،
رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی بات کو بڑی بنا کے بتاتے ہیں. یعنی علی مرتضیٰ ایک انسان تھے مگر اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو خدا بنا ڈالا, اس لیے ان کو روافض کہتے ہیں. روافض جو ہے وہ پلورل ہے, جمع کا صیغہ ہے, اور اس کا جو سنگولر فارم ہے وہ ہے رافضی. تو مولوی ثناء اللہ امرتسری, میں امرتسر کا ہوں, مولوی ثناء اللہ کو جانتا ہوں. کہتا ہے میرے دوست بھلے مجھ کو کہیں کہ میں رافضی ہوں مگر میں تو حق بات کہتا ہوں. جو کچھ بھی میرے کو کتابوں میں سے ملا, جو کچھ مجھے احادیث میں سے ملا, جو کچھ مجھ کو سیرت نبوی میں سے ملا, جو کچھ مجھے قرآن پاک میں سے ملا, میں ان تمام چیزوں کے اوپر پڑھ کے ایک ہی مقصد کے اوپر آیا کہ علی علیہ السلام کی جو محبت ہے تو وہ خدا کی عبادت ہے. مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام ایک دن باہر کہیں گئے, آپ نے شہر میں بہت ڈھونڈوایا لیکن علی مرتضیٰ کدھر سے ملے نہیں. تو آپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ام ہانی کے گھر گئے. میں نے آپ کو کہا کہ ام ہانی نبی کی بہن ہوتی تھی اور بی بی فاطمہ کی پھوپھی ہوتی تھی. اس کے گھر گئے تو انہوں نے نبی کو دیکھ کے بہت خوشی کی کہ یا نبی آؤ آؤ, میں نے آپ کے لیے ایک پرندہ بنایا ہے. کوئی ایک پنچھی کو شکاری لے کے آیا, اس کو بھون کے رکھا ہوا تھا, پلیٹ میں ڈال کے نبی کے سامنے رکھا. تو نبی کے سامنے جب رکھا تو آپ نے ہاتھ نہیں نکالا. تو کہتی ہمانی یا نبی کھاؤ. حضور نے فرمایا اے ہمانی تیرے کو معلوم ہے میں اکیلا نہیں کھاتا. تو کہنے لگی یا نبی آپ دعا کرو کس کے ساتھ کھانا چاہتے ہو. تو ہاتھ اٹھائے اے اللہ تو سب سے زیادہ جس کو پیار کرتا ہے وہ آوے اور میرے ساتھ کھائے. 2 منٹ کے بعد مولا علی آ گئے اور مولا علی کو کہتے ہیں یا علی صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں, آئیے میں آپ کے انتظار میں ہوں, کھانا کھائیں. دونوں نے مل کے کھانے کھائے. 8واں سن تھا. یہ مسجد ہے, ایک طرف نبی کے مکان تھے, ایک طرف صحابہ کے مکان تھے, اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں میں سے ایک ایک دروازہ مسجد کے اندر نکال رکھا تھا. حضرت ابو بکر کا ایک دروازہ تھا, حضرت عمر کا دروازہ تھا, حضرت عثمان نے بھی نکال رکھا تھا. ایسے تمام کئی لوگوں نے ادھر اور ادھر دروازے نکال رکھے تھے. اس طرف علی اور نبی کے دروازے تھے. نماز ادا ہو چکی. نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم نے بلال کو بلایا اور فرمایا ہے بلال اعلان کرو کہ مسجد کے اندر جس جس کے دروازے پڑھتے ہیں وہ سب بند کرو ہمیشہ کے لیے, اور کوئی بھی آدمی مسجد میں نہ آوے, باہر سے گھوم کے آؤ, سوائے میرے اور علی کے دروازے کے سب دروازے بند کرو. تو اس وقت حضرت عمر جس کو سنی لوگ بہت مانتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی ہم کو آنے جانے کی بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایسا گھوم کے آنا پڑتا ہے. حضور نے کہا ہے بلال ان کو کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرا نہیں. کوئی آدمی اٹھا نہیں دروازے بند کرنے کے لیے. مولا علی علیہ السلام کے اور نبی کے سوا سب دروازے بند ہونے چاہیے, کسی نے نہیں کیا. رسول اکرم نے تیسری دفعہ فرمان کیا اے بلال اعلان کرو کہ جلدی سے دروازے بند کرو نہیں تو تمہارے اوپر غضب آئے گا. سب لوگ اٹھے اور سب نے دروازے بند کر دیے. ایک علی نبی کا دروازہ کھلا رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اور علی کی اولاد کے سوا اس مسجد کے اندر اور کوئی بھی کسی بھی حالت میں نہیں آ سکتا. بوٹ پہن کے مسجد میں علی جا سکتا ہے, کیسی بھی حالت ہے علی نبی کو اجازت ہے اور کسی کو نہیں.
اس اہل بیت کی توقیر، عزت اور اس کی بڑائی کا ذکر کرتے کرتے زبان تھکے گی نہیں؟ حضرت رسول اکرم نماز پڑھا رہے ہیں، 2.5-3 برس کے امام حسین دروازہ کھول کے مسجد میں آ گئے. دیکھا تو نانا جان نے زمین پہ سر رکھا ہے، بھاگ کے آئے، رسول اللہ کی گردن کے اوپر اس طرح بیٹھ گئے جیسے گھوڑا کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. آپ کو میں نے یہ واقعہ سنایا ہے مگر واپس سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس ساری لنک کے اندر آ جاؤ. سجدہ لمبا ہو گیا، اس لیے لمبا ہوا کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد جب تک حسین نہیں اٹھے سر نہیں اٹھانا. بہت لمبا سجدہ ہو گیا تو لوگ اٹھ کے دیکھنے لگے کیا بات ہے، تو دیکھا تو حضرت امام حسین نبی کے کندھے پہ بیٹھے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسا سمجھے کہ رسول اللہ نے سجدے میں وفات پائی، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا. کافی دیر تک سجدہ لمبا ہو گیا. جب امام حسین پھر خود اپنی مرضی سے اٹھے تو تب حضور اٹھے. وہ جو پہلا سجدہ تھا وہ تو اللہ کے لیے کیا جو 1 منٹ کا سجدہ ہے، تو یہ دوسرا سجدہ اتنا لمبا یہ کس کے لیے کیا؟ حسین کے لیے. تو اگر نبی نے حسین کے واسطے سجدہ کیا ہے تو ہم علی امام کے لیے، حسین بھی ہے وہی، علی بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، حسن علی بھی ہے، علی شاہ بھی ہے، سلطان محمد بھی ہے، اور حضرت مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ بھی وہی ہے. کون سی بڑائی ہو گئی؟ اور اللہ کا جو سجدہ ہے وہی امام کا سجدہ ہے. دیندارو، مرتضی علی علیہ السلام کی باتیں کروں کہ ایک دن حضرت امام سلطان محمد شاہ کراچی کے اندر بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا ہاتھ میں لکڑی تھی. یہ فرمان ایک دفعہ بمبئی میں بھی ایسا ہی ہے، اور وہ مشنریوں کے اندر ہی کرشن کلب میں تھا، لیکن کراچی کے کھارا در جماعت خانے کے اندر لکڑی ہاتھ میں تھی. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو یہ لکڑی، یہ امام حسین کی لکڑی ہے، ہم امام حسین ہیں. اس قسم کے جو دعوے ہیں ہمارے ہاں وہ امام کے دعوے ہیں. دیندارو، 1400 برس سے یہ ہمارا امام، اس کے باپ دادا 1400 برس سے دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم حاضر امام ہیں. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے میں حاضر امام ہوں. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ میری یہ امامت قیامت تک چلے گی. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم آل رسول ہیں. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کے رکشک ہم ہیں. ہر امام نے اپنی امامت کا اعلان دنیا کے اندر کیا ہے، اور ہر امام نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے. میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کتنی دیر تک جھوٹ چلے گا؟ 1 نسل چلے گا، 2 نسل چلے گا، 50 برس چلے گا، 100 برس چلے گا، 200 برس چلے گا. 1400 برس سے یہ جھوٹ بولتا آیا ہے اور آج تک چلتا آیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ 1400 برس تک جھوٹ چلے. حضرت رسول اکرم سے لے کے آج تک 32 آدمیوں نے امامت کا دعویٰ کیا، جو مارے گئے، ختم ہو گئے، نسل برباد ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے. 32 آدمیوں نے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے امامت کا دعویٰ کیا. کہاں گئے؟ ایک بھی نظر نہیں آتا، سب ختم ہو گئے. لیکن یہ دعویٰ کرتا چلا آتا ہے. اس کا دعویٰ آج 1400 برس ہوئے تو جھوٹ نہیں پڑا. قیامت تک جھوٹ ہونے والا نہیں ہے. یہی سب سے بڑی صداقت،
یہی سب سے بڑی حکمت ہے اس بات کے لیے سمجھنے کی چارے چارے جگ ماہے فری چارے چارے جگ ماہے فری فری جو تیرے تولے کوئی نہ آوے صاحب جی تو مورے من چارے چارے جگ دیکھ لو اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا تاریاں تو تارن ہار خداوند اور نہ تارے دوجا کوئی اس علی کی شناخت کرو مومنو اس علی سے محبت کرو اس علی کی اطاعت کرو اس علی کے گن گاؤ اس علی کی عبادت کرو یہی سب کچھ ہے اور دوسرا کوئی نہیں اور دوسرا کوئی نہیں جب ہم اس کی شناخت کر لیتے ہیں جب ہمارے دل میں یقین ہو جاتا ہے اور وہ یہ یقین میری آواز سن کے کہ کتابیں پڑھ کے نہیں ہوتا وہ یقین تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بیت الخیال کی عبادت میں اس کو دیکھو ظاہر کے اندر اس کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے یعنی بدن ہے اس کا یہ کپڑے ہیں نور کے اس کو اصل نوری حالت میں دیکھو اصل سوروپ میں دیکھو کہ وہ علی مشکل کشا ہے یا کوئی اور ہے اے جی آل علی اسلام شاہ راجہ صدر دن کہت کبیر دن میرے مومن کو بہشت مقام الہی بھید تنتو نام لیجے مولانا حاضر امام آپ کو سکھی آباد کرے ایمان کی سلامتی دے حقیقتی سمجھ دے اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے ہر بلا آفت دور کرے ہر مشکل آپ کی دفع کرے آپ کی ہر دعا قبول کرے آپ کی عبادت بندگی میں برکت دے 10 سکریت میں پورا کرے آپ کے دلوں میں سکون اور خوشیاں دے آپ کو محبت و اتفاق دے جماعتوں کے اندر بھی اور قربوں کے اندر بھی آپ کی روزی کمائی میں برکت دے جان مال میں برکت دے آل اولاد میں برکت و سلامتی دے مولا آپ کی تمام بیماریاں دکھ دور کرے مولا دین دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کو اونچا اٹھاتا رہے آپ کو روحانی قوتیں دے زہر باطن کے اندر آپ کو اپنی نورانی دیدار عنایت کرے اے زندہ مومنوں میں نے آپ کے پاس آج 1 مہینہ پورا کیا کل میرا سفر ہے میں یہاں سے ڈلس جاتا ہوں اور وہاں سے 4-5 جگہ ہو کے نیو یارک سے میں ٹورنٹو جاؤں گا میں نے پرسنل ملاقاتیں بھی کی آپ سے کوشچن آنسر بھی ہوئے ٹیچروں کو بھی ملا آخر تو میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی بھول کرتا ہوں میں بھی گنہگار ہوں میں بھی ایک معمولی بندہ ہوں
میری وعظوں میں جو کچھ بھی آپ نے سنا، آپ کو اگر کوئی چیز میری بری لگی، اب مجھے درگزر کرنا. میں نے جو کہا صداقت سے کہا، سچے دل سے کہا. کسی کے ساتھ میرا ویر ورود نہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں، مجھے کوئی غرض نہیں. بے غرضی اور مولا کی محبت سے ہی میں نے سب کچھ آپ کو کہا. میری ان باتوں کے اوپر اگر آپ کو کچھ خوشی ہوئی، میرے حق میں دعا کرنا، اور اگر آپ عمل کرو گے تو مولا بھی آپ کے اوپر بھی راضی ہوگا، مجھ پہ بھی راضی ہوگا. میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے مل کے. جنہوں نے مجھے گھر پہ مہمان رکھا ہے، اس قاسم فیملی کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری ان کے لیے دعائیں ہیں. انہوں نے میرے لیے بہت زحمت اٹھائی، میری بڑی خدمت کی. دین دنیا میں مولا ان کو بدلہ دے وے. اور ان تمام نے جنہیں مجھے کھلایا پلایا، میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں. میں بہت اس کے اوپر سے متاثر ہوا ہوں. آپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رہ کے مجھے ایک قسم کا انس ہو گیا، ایک قسم کی الفت ہو گئی. دنیا بھر کی جماعتوں میں گھوما پھرا ہوں. بعض ایسی جماعتیں ہیں کہ جن سے دل لگ جاتا ہے، اس میں سے آپ بھی ایک میرے دل کے اندر گھسی ہوئی ایک ایسی جماعت ہو. میں آپ کو بہت یاد کروں گا، اور انشاءاللہ میں اور بھی آیا کروں گا اور آپ کے ساتھ پھر بھی انشاءاللہ بیٹھ کے ملاقات کروں گا. مولا میری اس امید کو، میری اس دعا کو اور آپ کی اس دعا کو قبول فرماوے. پیر کے پرساد قبول کرے کہ ادھر آ کے آپ کو ایک دفعہ دیدار دے دیں.